فراہمی اب کوئی معاشرہ ہو کتنا ہی رچ کیوں نہ ہو، لیکن جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا وہاں وہ معاشرہ جو ہے اس کے اقدار پنپنے کا، اس کے اقدار یا اس کے کلچر کا بڑھنے کا کوئی بھی اسکوپ نہیں ہے. وہ قومیں مٹ جاتی ہیں اور مٹی ہیں. آپ انسانی تاریخ دیکھیں، میسوپوٹیمین سیولائزیشن، بیبیلونین سیولائزیشن، حتیٰ کہ آپ بیزنٹینین سیولائزیشن کو دیکھ لیں، بازنطینی جو کہ قسطنطنیہ ان کا پایا تخت تھا، کہ کیا چیز مفقود کر دیا. اور یہی حالت رومنز کی ہوئی جنہوں نے 1000 سال سے زیادہ دنیا پہ حکمرانی کی. تو لہذا یہ تصور کر رہا کہ پاکستان میں ہم 25 کروڑ عوام کو انصاف فراہم کیے بغیر اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے. اور یہ قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ معاشرہ بغیر انصاف کے پروان چڑھ سکے. نمبر 1. نمبر 2، کیا یہ معاشرہ ظلم کے ساتھ، اب ظلم کیا ہے؟ ظلم وہ چیز ہے جو سب سے پہلے ڈنک مارتا ہے قانون کی حکمرانی کو. جب آپ اپنے فائدے کے لیے، چھوٹے سے مفاد کے لیے دوسرے کا حق مارتے ہیں، اور اس حق مارنے کے دوران جو ہے آپ اختیار کا استعمال کرتے ہیں، انفلوئنس کا استعمال کرتے ہیں، 2 نمبر طریقے کا استعمال کرتے ہیں، اسکرین پہ ہاتھ لگا، تو لہذا آپ قانون کی حکمرانی کو موبائل کی اسکرین پہ ہاتھ لگا. اب ظلم جو ہے قرآن کریم اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ لبریز ہے اس سے کہ ظلم کسی بھی صورت میں ہو، قرآن کے الفاظ ہیں تو ظالم کے خلاف چیخ چیخ کے دنیا کو بتا دے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہے. قرآن انجوائن کرتا ہے، ڈیوٹی کاسٹ کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں جو ہماری حالت بنی ہوئی ہے، پیتھیٹک، ایک چھوٹا سا لفظ ہوگا، کیونکہ قانون کی حکمرانی کی مثالیں تو بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے لوگ اپنی ذاتی زندگی سے قائم کر رہے ہیں. ہمارا تو ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے جب وردی پہن لیتا ہے تو آئین کو اس طرح پامال کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے آئین نہ ہوا، گٹر میں تھیرتی ہوئی بچے کی بنائی ہوئی کاغذ کی کشتی. ہم نے دیکھا ایوب خان سے جو سلسلہ شروع ہوا، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، اور پھر تاحال. اس دوران ہمارے سامنے ایک اور بھی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ جب ضیاء الحق آتا ہے تو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو سپریم کورٹ کے ذریعے پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے. 40 سال بعد قاضی فائز عیسیٰ نے انصاف کے لیے نہیں کیا، قاضی فائز عیسیٰ نے پیپل پارٹی کو خوش کرنے کے لیے، گرچہ فیصلہ درست ہے، 40 سال بعد یا 50 سال بعد سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی وہ تو ظلم ہوا تھا. ایسا ظلم تھا؟ ظلم نہیں ہوا تھا، قتل ہوا تھا. ایک انسان کا آپ نے عدالتی قتل کیا، اور انصاف کا تقاضا تھا کہ ان ججوں کو ان کی قبروں پہ جا کے سزائیں دیتے. یہ انصاف کا تقاضا تھا. مشرف کو پھانسی کا آرڈر تو ہو گیا، مکافات عمل ہے، اور جس نے اس فیصلے کو اڑایا وہی تھے نا. نہیں، وہ سپریم کورٹ میں جو جج صاحب جو ڈسگریس ہو کے چلے گئے،
مظاہر علی اکبر نقوی انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ اب سرے سے وہ میکینزم ہی لیگل ہے جس کے تحت مشرف کو پھانسی کی سزا دی گئی. حالت کیا ہوئی اس جج صاحب کی؟ عزیزان من، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ایک خواب ہی رہے گی جب تک ماضی میں جس نے قانون اور آئین کو توڑا ہے ان سب کو، چاہے زندہ ہے یا مردہ ہے، قانون کے مطابق سزا نہ دی جائے. مشرف کی پھانسی پر عمل درآمد ہوتا یا وہ فیصلہ ٹھہرتا تو یہ 2.5 سال سے اس ریاست میں یہ لوگوں کے گھروں میں گھسنا، اغوا کرنا، مارنا، پیٹنا یہ عوامل نہ ہوتے، کیونکہ قانون کا ڈر ہوتا. اور آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ جو اپنے وقت میں ہر کوئی شخص طاقت کے بلبوتے پہ، چاہے وہ جرنیل ہو چاہے وہ جج ہو، قاضی فائز عیسیٰ کی تمکن ابھی بھی ہم نہیں بھولے، اس کا تکبر، اس کی عوام کے ساتھ وکلاء کے ساتھ بے رخی، بدتمیزیاں. اللہ کی شان ہے جو اپنے عدالت میں لوگوں کی توہین کیا کرتا تھا، آج دنیا بھر میں خود توہین اس کے ساتھ ہو رہی ہے اور شاید یہ مرتے دم تک اس کا مقدر ہوگی. اللہ کی شان ہے اور مشرف کے منہ کیا بھول گئی جو لہرایا کرتا تھا کہ ادھر ہم ہیں اور ہم بتائیں گے. وہی مشرف تھا لاغر، کمزور، ریاست قانون اور آئین سے بھاگا ہوا، مرتے دم تک اس کو اس دھرتی پہ سانس لینا نصیب نہیں ہوا. اور ضیاء الحق جس کی وہ جنگلی بیڑ کی طرح وہ دان تھے، بھول گئے کہ جب مرا آج بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ فیصل مسجد میں اس کے قبر میں جو ہڈیاں پڑی ہیں وہ انسان کی ہیں کہ کسی جانور کی ہے. کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ سابق عامر یعنی کہ یحییٰ خان اور پیشرو ایوب خان، کسی کو علم نہیں ہے کہ ان کی قبریں کہاں پہ ہیں. آج اور یہ تاریخ کے کوڑے ہیں جو لگے ہیں ان تمام لوگوں پہ جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے آپ کو فرعون ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ وہ تھے جو انڈسپینسیبل تھے، جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے. لہذا جس شخص نے اس پاک دھرتی کے لوگوں کے ساتھ، ان کے وسائل کے ساتھ، ان کے قوانین کے ساتھ جبر، ظلم یا کھلواڑ کی کوشش کی، تاریخ نے ایسے ابرتناک کوڑے ان پہ برسائے ہیں کہ آج ان کے وجود کی ریوٹ جو ہے